بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 3، معارف القرآن جلد اول، پیج 2، پیج 625، 625، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 260. ناظرین، واقعہ وہی چل رہا ہے، یعنی کہ حضرت خلیل اللہ کی درخواست بعد الموت کا مشاہدہ اور شبہات کا ازالہ. سوال کرنے اللہ کی ذات سے مجھے یقین تو ہے، مجھے زندہ کر کے دکھا. اصل اس کا مقصد یہ ہے. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. اس کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. غم نہیں غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے، جو سرود بر بتے ہستی سے ہم آغوش ہے. شام جس کی آشنائے نالا یا رب نہیں، جلوہ پہرا جس کی شب میں اشک کے کوکب نہیں. شام جس کی آشنائے لالا یا رب نہیں، جلوہ پہرا جس کی شب میں اشک کے کوکب نہیں. جس کا جام دل شکست غم سے ہے نا آشنا، جو سدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا. ناظرین، ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سوال یعنی ابراہیم سے کم از کم اتنا تو معلوم ہوا کہ ان کو حیات بعد الموت پر اطمینان حاصل نہیں تھا. حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین و اطمینان میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب ہی سے اطمینان کامل حاصل ہے. تو جب بعض امتوں کو درجہ اطمینان حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے خلیل کو اطمینان کا درجہ حاصل نہ ہو؟ اس کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اطمینان کے بھی بہت سے درجات ہیں. ایک وہ اطمینان ہے جو اولیاء اللہ اور صدیقین کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو عام انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی مافوق ہے جو خاص کو بصورت مشاہدہ عطا فرمایا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو درجہ اطمینان کا حاصل تھا وہ بلا شبہ حضرت خلیل اللہ کو حاصل تھا، بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ اطمینان جو مقام نبوت کے ساتھ خاص ہے، اس اطمینان میں حضرت خلیل اللہ اور سب امتیوں سے فائق تھے. پھر جس کو وہ طلب فرما رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو خاص انبیاء کو عطا فرمایا جاتا ہے. جیسے سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرا کر اطمینان خاص بخشا گیا. الغرض، اس سوال کی وجہ سے یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان حاصل نہ تھا. یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اطمینان کامل جو مشاہدہ سے حاصل ہوا کرتا ہے وہ نہ تھا. اسی کے لیے یہ درخواست فرمائی تھی. آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. زبردست ہونے میں قدرت کاملہ کا بیان فرما دیا اور حکمت والا کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ با مقتضائے حکمت ہر ایک کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ نہیں کرایا جاتا، ورنہ حق جل شانہ کے لیے کوئی دشوار نہیں کہ ہر انسان کو مشاہدہ کرا دیں، مگر پھر ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا آج کا تیسرا ویلاگ. انشاءاللہ چوتھا ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مگر اس کے بعد یہ ویلاگ چونکہ یہاں ہی ختم ہے اور یہ ابھی سبجیکٹ چل رہا ہے تو بقیہ حصہ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 میں آپ کے سامنے رکھیں گے.
مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خار رہتے ہیں۔ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سرکار رہتے ہیں۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائیں نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں۔